السلام علیکم ریڈرز۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کہانی کو پڑھنے کے لیے آپ کو اپنے دل تھامنے پڑیں گے، اس لیے پڑھنا تو پڑے گا کہ آگے کیا ہوا۔ شاید آپ کو میرا یہ انداز کچھ بے باک لگے، لیکن ہر کہانی کا کچھ میسج ہوتا ہے۔ پھر بھی میں نے لفظوں کا چناؤ ایسا رکھنے کی کوشش کی ہے کہ کسی کو برا نہ لگے، لیکن یہ ایک کرب کی داستان ہے۔ عورت کی اذیت کو شاید آپ لوگ سمجھ سکیں۔ خیر، کہانی شروع کرتے ہیں۔ شاہ نواز نے مجھے پلنگ پر بری طرح سے پھینکا تھا، پھر کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں جیسے ہی پلنگ سے اترنے لگی، اس نے میرے منہ پہ زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ بڑی قوت سے اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے تھے۔ میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ وہ ایک 40 سالہ جاندار مرد تھا اور میں ایک 16 سالہ لڑکی۔ اس نے میرے گلے سے دوپٹہ اتارا، میری دونوں کلائیاں باندھ کے دوپٹے کے دوسرے سرے کو پلنگ کے پلر سے باندھ دیا۔ میرے کمرے میں جو جہازی سائز پلنگ تھا، اس کے لکڑی کے بڑے سے پلرز تھے۔ وہ کہنے لگا، آج نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں رونے لگی۔ میں نے چلا کے کہا کہ کوئی مجھے اس جلاد سے بچاؤ، خدا کے لیے کوئی مجھے بچاؤ۔ میں اپنے دونوں ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ مجھ پہ حاوی ہو چکا تھا۔ میں چلا کے کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے اس درندے سے بچائے، خدا کے لیے کوئی مجھے بچاؤ، لیکن میری آواز پہ حویلی والوں کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگ سکی۔ وہ کمینہ میرے کپڑے پھاڑ چکا تھا اور کسی بھوکے کتے اور بھیڑیے کی طرح سے اپنی درندگی کا مظاہرہ دکھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، جب سے تمہیں دیکھا تھا تب سے میرا جی چاہتا تھا تمہیں نوچوں، تمہیں کھاؤں۔ آج موقع ملا ہے، ساری پیاس بجھاؤں گا۔ میری چیخوں کو اس نے میرا گلا دبا کے گھونٹنا شروع کیا۔ کہنے لگا، منہ بند کر، آج تو راہیلہ نے خود کہا ہے، ورنہ مجھے تیرے پاس آنے نہیں دیتی تھی۔ وہ کبھی میرے منہ پہ ہاتھ رکھتا تھا، کبھی میرا گلا زور سے دباتا تھا۔ اس کی درندگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں بے حال ہو چکی تھی اور وہ میرا گلا دبا رہا تھا۔ اب تو میرا سانس رکنے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی، مگر اسے میری حالت پہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید پھر اس نے میرے بے سدھ وجود کو دیکھ کے مجھے چھوڑا۔ میں ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ جب میری ذرا سی آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ اب بھی بندھے ہوئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا میں اب بچوں گی نہیں، اور میں بچنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ میں مر جانا چاہتی تھی۔ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکا تھا، مجھے زندگی سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں اپنی آخری سانسیں بھر رہی تھی جب اچانک سے وہ چور دروازہ کھلا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں دروازے کی آہٹ سے جان پائی کہ دروازہ کون سا کھلا ہے۔ اندر آنے والے 2 افراد تھے۔ جلدی سے لالٹین جلاؤ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا رجو؟ مردانہ آواز سن کے میری جان نکلی تھی۔ وہ آواز ریان کی تھی۔ میں نے بمشکل اٹکتے ہوئے کہا، لالٹین مت جلانا، میں بے حجاب ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل کے بہہ رہے تھے۔ جب وہ میرے قریب آیا تو کہنے لگا، رجو جلاؤ، لالٹین جلاؤ۔ یہ کہہ کے اس نے بیڈ پہ بچھی آدھی چادر مجھ پہ ڈال دی۔ تبھی لالٹین روشن ہوا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کے میں نے آنکھیں بند کر لیں، اپنے اکھڑے ہوئے سانس لیتے ہوئے مرنے کی دعا کرنے لگی۔ جب وہ میرے قریب آیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ پکڑا۔ میں بڑی مشکل سے کھینچ کے سانس لے رہی تھی۔ رجو میرے ہاتھ کھول چکی تھی جن سے خون رس رہا تھا، کیونکہ اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں کو آزاد کرنے کی کوشش میں اپنی کلائیاں زخمی کر لی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، تمہیں سانس ٹھیک سے کیوں نہیں آ رہا مہربانو؟ پھر رجو سے کہنے لگا، جلدی سے لوہے کی پھونکنی لے کے آؤ رجو، جلدی کرو۔ اس کے چہرے کی بدحواسی میں دیکھ رہی تھی، لیکن اب میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ جب رجو پھونکنی لے کے آئی، جس کا ایک سرا ریان نے میرے منہ میں ڈالا، دوسرا اپنے منہ میں، وہ مجھے سانس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید گلا دبانے کی وجہ سے میری سانس لینے کی نالی دب گئی تھی۔ اپنی سانس سے مجھے بخش کے اس نے میرا سانس بحال کیا۔ وہ خود بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں خود سے سانس لے پا رہی ہوں، تب وہ پیچھے ہٹا۔ کہنے لگا، میں جان سے مار ڈالوں گا اسے،
میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے مہربانو۔ میری آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ پھر وہ رجو سے کہنے لگا مہربانو کے کپڑے الماری سے نکالو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ رجو جیسی میرے قریب آئی، ریان کھڑا ہو کے اپنا رخ بدل چکا تھا، مگر جیسی رجو نے مجھ پہ سے چادر پیچھے کی تو ایک چیخ ماری تھی، پھر اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے دبا گئی۔ بے ساختہ ریان نے میری جانب رخ کیا۔ رجو کہنے لگی ڈاکٹر صاحب پوری چادر خون سے بھر چکی ہے، مجھے ڈر لگ رہا چھوٹی بہو زندہ نہیں بچے گی۔ میں نے بمشکل اس چادر کو پھر سے خود پہ لپیٹا تھا۔ وہ رجو سے کہنے لگا دیکھو اس وقت صرف تم میرا ساتھ دے سکتی ہو، میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرتی جاؤ۔ مجھے مہربانوں کو ابھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا ورنہ اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کتے کو تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ جیسا جیسا رجو کو کہتا جا رہا تھا وہ کرتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے کپڑے پہنا چکی تھی لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کھڑی بھی ہو سکتی۔ وہ مجھے ہاتھ کا سہارا دے کے اٹھانے لگا لیکن میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ میں نے کہا تم سے کہا نا میں نے، جاؤ یہاں سے جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا یہ لوگ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا میں کیا لگتی ہوں تمہاری؟ کہنے لگا ان سوالوں کا وقت نہیں ہے مہربانو، ابھی تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ ریان نے مجھے گود میں بھرا، پھر رجو سے کہنے لگا دروازہ کھولو۔ اس نے وہی چور دروازہ کھولا۔ وہ مجھے حویلی کی پچھلی جانب لے آیا، پھر رجو کی مدد سے مجھے زمین پہ کھڑا کیا، اپنی کمر پہ لاد کے ایک دوپٹے سے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا مہربانو مجھے مضبوطی سے پکڑو۔ یہ کہہ کے وہ درخت پہ چڑھنے لگا، پھر دیوار کی دوسری جانب مجھے لے کے نیچے کود گیا، لیکن نیچے مٹی کا ڈھیر تھا، وہ گرا نہیں تھا۔ اب اس کا قد حویلی کی دیوار سے اتنا نیچے نہیں تھا کہ کودتے ہوئے گر جاتا۔ مجھے اپنی کمر سے باندھ کے وہ بھاگ رہا تھا، جنگل کے بیچوں بیچ، پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے آیا۔ ایک درخت کے پاس مجھے لے جا کے وہ رکا، لیکن میں بالکل نیم مردہ سی ہونے لگی تھی۔ اب دن کی ہلکی ہلکی روشنی بھی پھوٹنے لگی تھی۔ اس نے وہ دوپٹہ کھولا اور پھر مجھ پہ لپیٹ دیا، پھر ایک درخت سے سیب اتار کے مجھے کہنے لگا یہ کھاؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں نے کہا مر جانے دو مجھے ریان، مجھے نہیں جینا۔ لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس نے سیب اپنے دانتوں سے کاٹا، پھر میرے منہ میں ڈالا، کہنے لگا مہربانو میری خاطر اسے کھا لو پلیز۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بمشکل میں نے وہ سیب کھایا تھا۔ کہنے لگا ابھی کچھ دیر میں میرا دوست آئے گا، وہ یہیں پہنچے گا، پھر میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، کہیں بھی نہیں جانا، مجھے مرنا ہے، تم نہیں جانتے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا ابھی کچھ مت بولو۔ کچھ دیر میں ایک نوجوان ایک گھوڑا لے کے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا ریان 7 بجے سے پہلے اسٹیشن پہنچنے کی کوشش کرو ورنہ ٹرین نکل جائے گی، بس 5 منٹ اسٹیشن پہ رکے گی۔ ریان نے مجھے گھوڑے پہ بٹھایا تو میری چیخیں نکلی تھیں۔ وہ میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس نے گھوڑا بہت تیز رفتاری سے نہیں چلایا تھا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ جب ہم اسٹیشن پہ پہنچے تو ٹرین پہلے سے رکی ہوئی تھی۔ وہ مجھے گود میں لے کے ٹرین پہ سوار ہوا اور 2 منٹ بعد ہی ٹرین چل پڑی۔ ایک خالی سیٹ پہ اس نے مجھے بٹھا دیا، خود میرے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میں شاہ نواز کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا اسے۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے جواب بھی دیتی۔ میں نے دھیرے دھیرے سے بولنا شروع کیا۔ میں نے کہا اور اسے مارنے سے کیا میری لٹی ہوئی عزت واپس آ جائے گی یا تم زندہ رہ پاؤ گے؟ پولیس تمہیں پھانسی پہ چڑھا دے گی۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ چند گھنٹوں بعد جو بھی اسٹیشن آیا وہ مجھے اس پہ لے کے اتر گیا۔ میری آنکھیں ابھی بھی بند ہو رہی تھیں کیونکہ میرا بہت خون بہہ چکا تھا۔ وہ مجھے اسٹیشن سے ہی تانگے پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے گیا۔ شاید جس گاؤں میں وہ مجھے لے کے آیا تھا وہاں ہاسپٹل موجود تھا۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ وہ میرا ٹریٹمنٹ کرے، لیکن جیسی لیڈی ڈاکٹر نے میری حالت دیکھی تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی یہ کون لگتی ہے تمہاری؟
ریان کہنے لگا یہ میری سب کچھ لگتی ہے، ابھی وقت نہیں ہے، آپ اس کا علاج شروع کر دیں۔ وہ کہنے لگی کیا اس لڑکی کا ریپ ہوا ہے؟ ریان نے کہا ہاں، خدا کے لیے اب بچا لیں اس کو، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا بہت خون بہہ چکا ہے۔ ریان کہنے لگا تو میرا خون لے لیں، جتنی ضرورت ہے لے لیں، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ سٹچز لگائے تھے اور اس کے بعد میرے وجود پر بے دردی سے دانتوں کے نشانوں سے بہنے والے خون کو صاف کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی میں ایسے کیسز نہیں لیتی، لیکن بس ڈاکٹر ریان کی وجہ سے لے لیا۔ پھر کہنے لگی تم بہت کم عمر ہو اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی اولاد پیدا کر پاؤ گی، تمہارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ایسا کریں ڈاکٹر صاحبہ، ایک زہر کا ٹیکہ میرے اندر گھونپ دیں، کیونکہ اگلی زندگی میرے لیے لمحہ لمحہ اذیت ہے، اس سے بہتر ہے کہ موت کی اذیت کو سہ لوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگی اور وہ جو باہر کھڑا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچو گی، جو اپنے خون کا ایک ایک قطرہ تمہیں دینے کو تیار ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میری مہربانوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی بھی اسی کے دیے ہوئے خون کا قطرہ قطرہ میرے وجود میں مجھے زندگی بخش رہا تھا۔ میں نے کہا میں اسی کا سوچ رہی ہوں، میں اس کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتی۔ ڈاکٹر کہنے لگی اپنا خیال رکھو، آہستہ آہستہ یہ سب زخم بھر جائیں گے۔ میں نے کہا لیکن جو زخم اور جو گھاؤ میری روح کو لگا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ میری بات سن کے اس نے میرا سر سہلایا، پھر وارڈ روم سے باہر چلی گئی۔ خون کی 2 بوتلیں مجھے لگی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ریان کو اپنے وارڈ روم میں آتے ہوئے دیکھا۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا میں نے اپنا رخ بدل لیا، میں اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے فولڈنگ بیڈ کے پاس کرسی رکھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، دوسری جانب ہی موڑے رکھا رخ۔ میں نے کہا مجھے کیوں بچایا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کہاں بچایا ہے، میں نے تو خود کو بچایا ہے، ادھر دیکھو میری طرف۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ریان مجھ پہ اتنے احسان مت کرو کہ میں چکا نہ سکوں۔ وہ کہنے لگا احسان کیا ہے میں نے؟ میں نے کہا ہاں، اپنا خون دے کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، حالانکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں جینا نہیں چاہتی تھی، میں مرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا دیوار کی طرف دیکھ کے کیا بات کر رہی ہو؟ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھ کے بات کرو، میری طرف دیکھ کے کہو کہ تم جینا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا مجھے تمہاری طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میرے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے جھٹکا تھا۔ میں نے کہا مجھے چھونے کی کوشش مت کرو۔ کہنے لگا میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے نا تم پہ، تمہاری جان بچائی ہے، تمہیں اپنا خون دیا ہے، میرا احسان مجھے واپس کرو مہربانو۔ میں نے کہا کہہ دو ڈاکٹر نے سے کہ میرے اندر سے تمہارا خون نکال کے تمہیں واپس کر دے۔ میری بات پہ مسکرانے لگا، بس ذرا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا ایسے نہیں ہو سکتا، ابھی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی۔ میں نے کہا تو پھر؟ کہنے لگا بس 2 بول میرے حق میں بول دو، 2-3 بار کہہ دو کہ میں قبول ہوں، میرا احسان اتر جائے گا، بلکہ میں تمہارا احسان مند ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پہ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کیا سمجھتے ہو تم؟ میں برباد ہو چکی ہوں اس لیے مجھے اپنا کے مجھ پہ احسان کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا پاگل لڑکی، محبت میں احسان ہی تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، دیکھ لو مجھے سانسیں بھی تم نے دی ہیں، خون بھی تم نے دے کے بچایا ہے، ورنہ میں تو مر چکی ہوتی، اور ایک مریض عورت تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ ڈاکٹر ہو، پڑھے لکھے ہو، مجھ سے کہیں زیادہ بہتر لڑکیاں تمہیں مل جائیں گی بہت آرام سے، اور وہ بھی کنواری۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پھر سے رخ بدلا تھا۔ وہ کہنے لگا لیکن وہ مہربانوں تو نہیں ہوں گی، مجھے صرف مہربانوں چاہیے۔ میں نے کہا تم سے محبت کی ایک سزا کاٹ چکی ہوں، اس لیے مزید سزائیں نہیں کاٹ سکتی۔ تمہارے پہلے تحفے کو بچانے کے چکر میں خود کو بہت گہرا گھاؤ لگا چکی ہوں، اور جب محبت گھاؤ دینے لگے تو راستہ بدل لینا چاہیے۔ وہ کہنے لگا میرا ہر راستہ تم سے شروع ہوتا ہے مہربانوں، اور تم پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں،
بس تمہارا انتظار ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے اپنے آپ سے، اتنے ٹکڑے کروں گا شاہ نواز کے کہ کوئی چاہ کے بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس کے ٹکڑے کرو گے تو کیا پولیس تمہیں چھوڑ دے گی؟ وہ کہنے لگا مار ڈالے، لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا یہ کوئی حل نہیں ہے، وہ مر جائے گا، تم بھی مر جاؤ گے، پھر میں کیا کروں گی؟ کیا اس طرح سے شاہ نواز اور المیر جیسے لوگ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی مہربانو ان کی ہوس کا شکار ہوتی رہے گی۔ وہ کہنے لگا مجھے باقی لڑکیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تم سے غرض ہے۔ نہ تمہیں میں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ اسے میں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا لیکن میں نے جو اذیت سہی ہے میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور لڑکی بھی سہے۔ مجھے اپنا بدلہ خود لینا ہے، مجھے واپس حویلی چھوڑ کے آؤ۔ میری بات سن کے اس نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تمہیں کسی قیمت پہ ان جانوروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اس لیے تو نہیں بچایا کہ تم پھر سے موت کے حوالے کر دوں۔ میں نے کہا لیکن مجھے واپس حویلی جانا ہے، مجھے شاہ نواز سے اپنا بدلہ خود لینا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا کر لو گی تم نے کیا کر لیا اس کے سامنے؟ میں نے کہا تب میں کمزور تھی، اب نہیں ہوں۔ تب میرے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ تھا، اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سب کچھ کھو چکی ہوں، اور جب عورت کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اس کے اندر سے ہر ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے ڈر نہیں لگتا۔ مجھے اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ کہنے لگا پھر بھی میں تمہیں حویلی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا لیکن مجھے حویلی جانا ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھے حویلی واپس چھوڑ کے آؤ۔ میری بات سن کے وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کیوں اپنے آپ کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو؟ میں نے کہا میں برباد ہو چکی ہوں، لیکن میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میں اسے ایسی سزا دینا چاہتی ہوں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ زیادتی کرنا چاہے تو شاہ نواز کا حشر دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگائے، کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ وہ کہنے لگا ایسا بھی کیا کر لو گی تم؟ میں نے کہا تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو نا؟ کہنے لگا ہاں، ہر قدم پہ۔ میں نے کہا تو پھر ساتھ دو، سوال مت کرو۔ شام تک میں واپس اپنی حویلی چلی گئی، اسی چور راستے سے۔ میرا کمرہ ابھی تک دوسری جانب سے بند تھا، شاید رجو نے کیا تھا۔ بیڈ کی چادر بھی ویسے ہی بکھری پڑی تھی، ویسے ہی خون سے بھری ہوئی۔ میں نے وہ چادر اٹھائی، اسے پھینک دیا۔ میں نے اسے دھویا نہیں تھا، میں نے وہ چادر الماری کے نیچے والے خانے میں پھینک دی تھی۔ پھر میں نے نئی چادر بچھائی، حالانکہ مجھ سے کام ہو نہیں رہا تھا، پورا وجود ٹوٹ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کمرہ صاف کیا۔ پھر کمرے کی کنڈی آہستہ سے کھول دی اور خود اپنے پلنگ پہ جا کے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کیں تو وہی اذیت مجھے پھر سے اپنے وجود پر محسوس ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ آئی، کہنے لگی چھوٹی بہو دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ میں نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا؟ کیا میری چیخیں تم نے نہیں سنی تھی؟ میرا لہجہ کچھ سخت ہوا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی اور نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگی بڑی بہو کہہ رہی ہیں کہ کچھ کھانا ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا ہاں لے کے آؤ کھانا کھاؤں گی میں۔ جب اپنے شوہر کے مرنے پہ میں نے کھانا نہیں چھوڑا تو اب کیوں چھوڑوں گی؟ راحیلہ سے کہو بنا ہوا گوشت لے کے آئے میرے لیے۔ میری بات سن کے ملازمہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد راحیلہ آئی، وہی سوکھی روٹی اور پیاز ہری مرچ کی چٹنی لے کے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگی بیوہ کی یہ خوراک ہوتی ہے۔ میں نے کہا بیوہ ایسی خوراک کیوں کھاتی ہے؟ کہنے لگی اس لیے کیونکہ اچھی خوراک سے جذبات تنگ کرتے ہیں۔ میں ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے کہا شاہ نواز ہے نا میرے جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے، اس لیے آج کے بعد سے میں اچھا کھاؤں گی۔ جب بھی تمہارا دل چاہے اپنے شوہر کو میرے کمرے میں بھیج دیا کرنا۔ میری بات پہ جیسے اسے آگ لگی۔ کہنے لگی رات کو تمہاری چیخیں حویلی کی سبھی دیواروں نے سنی تھی، کیا بہت شوق ہے تمہیں دوبارہ سے یہی سب کرنے کا؟ میں نے کہا پہلی بار تو درد ہوتا ہے، پہلی بار تو تمہاری بھی چیخیں نکلی تھیں، بڑا حکیم بھی آیا تھا، دائی بھی آئی تھی، لیکن دیکھو میں ٹھیک ہوں۔ پہلی بار تو چیخ نکلتی ہے۔ یہ سن کے وہ تپ کے رہ گئی۔ میں نے کہا جاؤ ملازمہ سے کہو اچھا کھانا دے، پوری رات میں اس نے میری جان نچوڑ کے رکھ دی ہے۔
میں نے جان بوجھ کے اپنی گردن پہ جہاں اس کے دانتوں کا نشان تھا وہاں سے دوپٹہ ہٹایا۔ راہیلہ فوراً سے کھڑی ہو گئی اور باہر چلی گئی۔ میں نے کہا ملازمہ سے کہو جلدی لائے کھانا، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ تمہارے شوہر کو تسکین پہنچانے کے لیے مجھے اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ تم تو ویسے بھی اب بڈھی ہو گئی ہو، حویلی سنبھالنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو میرے حوالے کر دو۔ ویسے بھی المیر تو مر چکا ہے، ایک مرد کی ضرورت تو مجھے بھی ہے۔ اب ساری زندگی بنا مرد کے تھوڑی نہ گزاروں گی۔ میری بات پہ جیسے اسے آگ لگی۔ اس کا تمتماتا چہرہ دیکھ کے میرے اندر کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ وہ پاگل تھا جیسا بھی تھا، اس کا تو شوہر تھا۔ وہ باہر چلی گئی لیکن کھانا نہیں بھیجا۔ میں نے ہمت پکڑی، میں خود ہی باہر آ گئی۔ کچن میں پتیلی ہٹائی تو گوشت کا سالن بنا ہوا تھا۔ میں نے پلیٹ میں بھرا، 2 روٹیاں لیں اور اپنے کمرے میں آ کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کیونکہ میں جانتی تھی کہ شاہ نواز روزانہ گوشت کھاتا ہے، اس لیے لازمی راہیلہ گوشت پکواتی تھی، جانوروں کی طرح کھاتا تھا وہ۔ بہرحال میں حویلی کے اس کمرے میں چھپ کے نہیں بیٹھی، میں باہر آتی تھی۔ ایک بار شاہ نواز سے میری نظر ملی تو مجھے دیکھ کے کچھ گھبرایا سا لگ رہا تھا، جیسے اپنے کیے پہ کچھ شرمندہ ہو، یا پھر راہیلہ نے اسے باتیں سنائی ہوں گی یا اس سے کہا ہوگا کہ دوبارہ میری طرف نہ دیکھے۔ وہ راہیلہ کی ساری باتیں مانتا تھا۔ میں اس کے پاس آ گئی، وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس دن تو بڑی درندگی دکھا رہے تھے، اب کیوں ڈر رہے ہو؟ اوہ اچھا، راہیلہ آپا نے منع کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا ہاں اس نے منع کیا ہے، تم چڑیل ہو تم، میرے بھائی کو کھا گئی ہو، مجھے بھی کھا جاؤ گی، مار ڈالو گی مجھے۔ میں نے کہا اصل چڑیل پتہ ہے کون ہے؟ اصل چڑیل نا یہ راہیلہ ہے۔ دیکھو تو تمہاری پوری حویلی پہ اپنا قبضہ جما کے بیٹھی ہے، تمہارے بجائے اس کا حکم چلتا ہے حویلی میں۔ اب دیکھو، جب تک المیر زندہ تھا المیر کی بات چلتی تھی، اور المیر کے بعد کیا یہ سب کچھ مجھے ملا؟ اگر میں نے المیر کو مارا ہوتا تو آج حویلی پہ میرا راج ہوتا، میرا حکم چلتا۔ مجھے المیر کو مار کے کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ المیر کو مار کے تو فائدہ راہیلہ کا ہوا ہے، حویلی میں اس کی حکمرانی ہے، اور اب وہ تمہیں بھی مار ڈالے گی۔ یہ سن کے وہ گھبرایا تھا۔ میں نے کہا ظاہر ہے اسے پوری حویلی پہ قبضہ چاہیے، ہو سکتا ہے چند دنوں بعد وہ کچھ پرچوں پہ تم سے انگوٹھا بھی لگوائے، تمہیں کون سا پڑھنا آتا ہے؟ میری بات سن کے وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا اپنی چیزوں پہ اپنا حق جماؤ، حویلی تمہاری ہے، سب کچھ تمہارا ہے، تم حکم چلایا کرو، فیصلے تم کیا کرو۔ راہیلہ کو ہٹاؤ کرسی سے، اس کو اس کی اوقات میں رکھو، میں تو تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ پھر میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہاں راہیلہ موجود نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا ویسے میرے کمرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے، جب چاہو آ سکتے ہو۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ خباثت بھری مسکراہٹ چھائی۔ کہنے لگا میں آ جایا کروں، تم چیخو گی تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں چیخوں گی۔ ٹھیک ہے میں آؤں گا، مجھے تم اس سے پہلے کہ وہ کچھ فضول بولتا میں نے کہا بس باقی بات کمرے میں کریں گے۔ وہ خوشی سے رات کو کمرے میں آنے کے لیے تیار تھا، اور رات کو وہ میرے کمرے میں آیا بھی تھا، لیکن رات کو جب شاید راہیلہ گہری نیند سو چکی تھی تب آیا تھا۔ میں ریان سے نشے کی ادویات لے چکی تھی، میں نے وہ دودھ میں ملائیں اور اپنے کمرے میں رکھ دی۔ جب وہ رات کو آیا تو بڑا خوش تھا، جلدی سے دروازہ بند کیا، میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے یہ دودھ تو پی لو، دیکھو نا کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ وہ ایک گھونٹ دودھ پیتا رہا، اور میں اسے یہ کہتی رہی کہ کل کو راہیلہ سے وہ سارے گھر کی چابیاں لے کے مجھے سب کے سامنے دے گا، اور ملازمین سے کہے گا کہ آج کے بعد حویلی میں میرا حکم چلے گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کہہ دوں گا۔ دودھ کا گلاس وہ پی چکا تھا، پھر وہ سو گیا، البتہ میں زمین پہ سوئی تھی۔ صبح میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی۔ شاہ نواز ابھی بھی گولیوں کے زیر اثر تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے اوپر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں راہیلہ کو جب شاہ نواز کمرے میں نہیں ملے گا تو
اس کا سب سے پہلا رخ میرے کمرے کی جانب ہوگا۔ وہ میرے کمرے میں آئی، جیسے اس نے شاہ نواز کو میرے قریب دیکھا تو اس کو تو گویا آگ لگ گئی۔ اس نے چلا کے کہا، شاہ نواز! شاہ نواز گہری نیند میں تھا، اچھل کے اٹھ بیٹھا۔ وہ کہنے لگی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے شاہ نواز کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے کان کے قریب کہا کہ دیکھ رہے ہو تمہاری بیوی کو کیسے زبان چلا رہی ہے تمہارے سامنے، اسے ڈانٹ کے کہو کہ نکلے یہاں سے باہر، تم یہیں میرے پاس رہو گے۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا، تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں میں تمہارا۔ وہ کہنے لگی، شوہر میرے ہو تو اس کے پاس کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میری مرضی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ راحیلہ تو حیران ہوئی تھی، وہ کہنے لگی، بتاؤں میں تمہیں؟ لیکن شاہ نواز غصے سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، دھیمے لہجے میں بات کرو، تم بیوی ہو میری، اگر زبان چلاؤ گی تو چٹیا کھینچ دوں گا تمہاری۔ راحیلہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں تم کیا کرتے ہو میرے ساتھ۔ لیکن شاہ نواز اسے تھپڑ مار چکا تھا۔ وہ شاہ نواز کا تھپڑ کھا کے بے حد حیران تھی۔ وہ کہنے لگا، آج کے بعد زبان مت چلانا۔ پھر مجھے کہنے لگا، ٹھیک کیا نا میں نے ٹھیک کیا نا؟ میں نے کہا، ہاں تم نے ٹھیک کیا۔ ارے میں نے جان بوجھ کے اپنی قمیض کو درست کیا، پھر اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا۔ میں نے کہا، تم نے بھی تو رات کو مجھے بہت تنگ کیا تھا۔ کہنے لگا، اچھا میں نے تنگ کیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں بہت تنگ کیا تھا، میرا جوڑ دکھ رہا ہے۔ راحیلہ کے تو تلووں پہ لگی اور سر پہ جا کے بجھی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے کہا، دیکھ لو، تمہاری بیوی مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیتی، پوری رات تم مجھے کھاؤ گے تو میں تو ایک دن مر جاؤں گی نا۔ وہ کہنے لگا، نہیں میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، اگر تم چاہتے ہو میں روزانہ تمہارے ساتھ رات گزارا کروں تو تم مجھے ٹیبل پہ کھانا کھلایا کرو، سب کے سامنے۔ یاد ہے نا رات کو تم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ وہ سر کھجانے لگا، یاد کرنے لگا۔ میں نے کہا، چابیاں، حویلی کی چابیاں مجھے چاہیے۔ وہ کہنے لگا، ہاں آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس کتیا سے چابیاں لے کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا، شاباش، یہ ٹھیک ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آئی تھی۔ آج میں نے سفید جوڑا بھی نہیں پہنا تھا، بلکہ اچھے کپڑے پہنے تھے، گہنے بھی پہنے تھے۔ یہ دیکھ کے راحیلہ کو تو جیسے آگ لگی تھی۔ حویلی کے تمام ملازمین بھی حیران تھے۔ راحیلہ کہنے لگی، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارا۔ میں نے کہا، اچھا، اپنے شوہر کو میرے کمرے میں بھیجتے ہوئے تم شرم سے جب ڈوب کے نہیں مری تو پھر میں کیوں مروں؟ میں شاہ نواز کے ساتھ بیٹھی، کھانا ڈالا، کھانے لگی۔ ملازمین بھی دیکھ رہے تھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے۔ میں نے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا انجان ہو تم لوگ اس بات سے؟ سب پتہ ہے تم لوگوں کو، تم سب نے میری چیخیں سنی تھی لیکن کوئی نہیں آیا تھا میری مدد کے لیے۔ اب یوں کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی انوکھا کام کر دیا ہو؟ پھر میں نے شاہ نواز کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا۔ میں نے کہا، میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا، کھاؤں گا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نوالا، سب کے سامنے اسے کھلایا۔ میں نے کہا، وہ کام تو کرو جو میں نے کہا تھا۔ کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا، راحیلہ چابیاں دو، حویلی کی چابیاں، آج کے بعد محرو رکھے گی اپنے پاس۔ وہ کہنے لگی، کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ایسا بھی اس لڑکی نے 2 راتوں میں کیا جادو کر دیا تم پہ؟ وہ کہنے لگا، بڈھی کھوسٹ، مجھے تمہارے ساتھ مزہ نہیں آتا، تم بڈھی ہو، مجھے پاس بھی نہیں آنے دیتی۔ چابی دو، یہ جوان ہے، میں اس کے ساتھ رات گزاروں گا اور چابی بھی اسے دوں گا۔ یہ میری حویلی ہے، تم کون ہوتی ہو چابی رکھنے والی؟ چابی دو۔ اس نے اٹھ کے راحیلہ کے دوپٹے سے بندھی چابیوں کے گچھے کو اتارا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، تم رکھو، آج کے بعد سب لوگ مہربانوں کی بات مانیں گے، یہ میرا حکم ہے میرا۔ تمام ملازمین اس بات میں سر ہلانے لگے۔ میں نے کہا، اس کے اندر تجوری کی چابیاں تو ہیں نا راحیلہ آپا؟ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں کمرے میں موجود ہیں۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا، تم سب لوگوں نے سن لیا نا، آج کے بعد حویلی میں میرا حکم چلے گا۔ سنا نا تم لوگوں نے، حویلی کے مالک نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا ہے۔
سب ملازمین باادب میرے سامنے کھڑے تھے۔ شاہ نواز بڑا خوش تھا، رات کو میرے کمرے میں آ جاتا، میں اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی، اسے دودھ پلاتی جس میں میں نے نہ جانے کتنی نیند کی گولیاں ڈالی ہوتی تھیں تاکہ وہ اٹھ نہ سکے۔ حویلی کی بھاگ دوڑ میں سنبھال چکی تھی، اسی لیے حکم بھی میرا چلتا تھا۔ راحیلہ جلے پاؤں کی بلی بنی ہوئی تھی۔ اب اکثر ریان بھی گھر میں آنے لگا تھا اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں خود اسے بلاتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتا رہتا تھا کہ میں ٹھیک تو ہوں۔ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ میرا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تھی تو وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ بدنامی کا ڈر اسے بولنے نہیں دیتا تھا، لیکن زندگی اس کی برباد ہو جاتی تھی۔ بہرحال میں نے ایک بار جو کچھ ریان سے کہا وہ اچھل کے رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا مہربانو تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا کیوں، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ کہنے لگا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا تمہیں اپنی ڈاکٹری پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تم اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگا یہ بات نہیں ہے، میں ڈاکٹر ہوں، سرجن نہیں ہوں۔ میں نے کہا کسی سرجن سے رابطہ تو ہوگا تمہارا۔ وہ کہنے لگا لیکن وہ میری بات پہ یہ سب کچھ کیوں کرے گا؟ میں نے کہا تم کسی سرجن دوست کو یہاں پہ لے کے آؤ، باقی انتظام میں خود کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا تم یہ چاہتی کیوں ہو؟ میں نے کہا میں منہ توڑ جواب دینا چاہتی ہوں ان مردوں کو جنہیں اپنی مردانگی پہ بڑا زوم ہے۔ میں ان کی مردانگی بھی ختم کر دینا چاہتی ہوں، اور تم میرا ساتھ دو گے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے اپنے اس سرجن دوست کو بلایا۔ پہلا تجربہ میں نے شاہ نواز پہ ہی کروایا تھا۔ اس نے مجھ سے میری عزت ہی نہیں لوٹی، میری عزت کو برباد بھی کیا تھا، میری روح کو بھی گھائل کیا تھا، اور میں نے اس سے وہ سب چھین لیا جس سے وہ کبھی بھی کسی کی عزت کو برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اور ایسے ہی تجربے میں نے اور بھی ایسے مردوں پہ کروائے جو چپ چاپ گاؤں کی لڑکیوں کی عزتوں کو برباد کرتے تھے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ۔ میں نے انہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ بیوی کے پاس ہی جا سکیں۔ کس منہ سے جائیں گے؟ یہ ایک ایسی سزا تھی جو نظر نہیں آتی تھی، لیکن ان کے لیے زندگی بھر کی اذیت تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ایک لڑکی کی زندگی ایک بار برباد ہونے کے بعد ہمیشہ کی اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ راحیلہ اپنے بال پکڑ کے نوچتی تھی، کیونکہ اس کے پاگل شوہر سے میں حویلی اپنے نام کروا چکی تھی، ہر چیز میرے نام ہو چکی تھی، اور وہ پاگل میرے لیے بالکل بے فضول تھا۔ میں نے دونوں میاں بیوی کو حویلی سے باہر نکال دیا۔ اب حویلی پہ میرا راج چلتا تھا، اور گاؤں والے مجھ سے بہت خوش تھے۔ 17 سال کی عمر میں نے اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ میرا بچپنا، میری معصومیت، میرے جذبات، سب کچھ ختم ہو چکا تھا جو بھی ایک 17 سالہ لڑکی کے ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا میں 70 سال کی عورت ہوں۔ ریان ابھی بھی میرا منتظر تھا۔ ایک بار کہنے لگا سب کچھ تو کر لیا تم نے، بدلہ بھی لے لیا، میرا حساب بھی چکتا کر دو۔ میں نے کہا گاؤں والے مجھے بہت برا سمجھیں گے، مجھے المیر کی بیوہ ہی رہنے دو، وہ لوگ مجھے عزت سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تم غلط کر رہی ہو، لوگوں کو یہ کیوں بتا رہی ہو کہ حویلی کی بہو بیوہ ہو جائے تو اسی کے نام پہ جیتی ہے؟ انہیں یہ بتاؤ کہ اسے بھی شادی کا حق حاصل ہے۔ میں نے کہا میں خود کو تمہارے لائق نہیں سمجھتی۔ وہ کہنے لگا میرے لیے تم کیا ہو مہر، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، جسم کا نہیں روح کا رشتہ ہے ہمارا، مجھے مزید امتحان میں مت ڈالو۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سامنے بڑھایا اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ حویلی برقی کمکموں سے سجی ہوئی تھی اور میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا، کیونکہ میں نے اسی شرط پہ اس کے ساتھ شادی کی تھی کہ وہ اس حویلی میں رہے گا اپنے والدین کے ساتھ، میں حویلی نہیں چھوڑوں گی، اور اس نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کمرے میں آ کے جیسے اس نے دروازہ بند کیا، میرا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا لوگ محبت کی ابتدا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے شروع کرتے ہیں، لیکن میں تمہارے پاؤں میں پازیبیں پہنانا چاہتا ہوں تاکہ چھن چھن کرتے تمہارے پاؤں میری نیندیں چرائیں۔ میں نے اپنے پاؤں اس کی طرف بڑھا دیے۔
اس نے میرے پاؤں میں پازیبیں پہنائی، پھر کہنے لگا اب میری دلہن بہت اچھی لگ رہی ہے۔ پہلی بار جب وہ میرے قریب آیا تھا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہی رات یاد آنے لگی تھی، لیکن ریان کی باتیں، اس کی محبت نے مجھے مزید کچھ سوچنے ہی نہیں دیا۔ بچپن کی محبت اور انتظار اب ختم ہو چکا تھا۔ ہم نے مل کر ہر اس رسم کو گاؤں سے ختم کر دیا جس کی وجہ سے بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں ملتا، اور بھی بہت سی فرسودہ رسموں کو ختم کیا تھا۔ حویلی اور گاؤں میں میرا حکم چلتا تھا، لیکن مجھ پہ ریان کا۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی سٹوری؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جو سزا مہر بانو نے دی کیا ٹھیک تھی؟ ایسے مردوں کا کیا یہی انجام ہونا چاہیے؟